السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم معزز سامعین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جھوٹ بول کر، الزام لگا کر، بہتان باندھ کر بھاگ جانا، راہ فرار اختیار کر لینا بریلیوں کی رضا خناسیوں کی پرانی عادت ہے۔ جس طریقے سے بریلیوں کا امام المشرکین، رضا خناسیوں کا مجدد بدعات و خرافات، عاشق رندیات، رافع کرتیات والجبات، مولوی احمق رضا خناس رضیت الشیطان نے حضرات اکابرین دیوبند کی عبارات میں قطع برید کی اور ان کی عبارات کا غلط معنی و مفہوم بیان کیا، اپنی خود ساختہ، اپنی گڑھی ہوئی، اپنی بنائی ہوئی عبارات کو علماء حرمین شریفین کے سامنے پیش کیا اور ان عبارات پر کفر کا فتویٰ لیا اور علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دیا، دجل کیا، فریب کیا اور منسوب کر دیا حضرات اکابرین دیوبند کی طرف۔ جب اس تعلق سے مولوی احمد رضا بریلوی کو للکارا گیا، مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ نے للکارا، احمد رضا بریلوی جرأت نہ کر سکا کہ وہ مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے اور ان سے گفتگو کرے، ان سے مقابلہ کرے۔ چنانچہ مولوی احمد رضا بریلوی پوری زندگی بھاگتا رہا، راہ فرار اختیار کرتا رہا، اور آج بھی یہ رضا خناسی، یہ بریلوی اعتراض تو کر دیتے ہیں، الزام تو لگا دیتے ہیں، بہتان تو باندھ دیتے ہیں، لیکن جب ان کے اعتراض کا، ان کے الزام کا، ان کے بہتان کا دندان شکن جواب دیا جاتا ہے تو یہ اپنے مجدد کی سنت غلیظہ، خبیثہ، مردودہ، منحوسہ کو زندہ کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ سامعین، میری جس بریلوی رضا خناسی سے گفتگو ہوئی اس کا نام جلال الدین رضا خانی ہے۔ جلال الدین رضا خانی کے سامنے میں نے یہ شرط رکھی کہ 2 منٹ بات کریں گے، درمیان میں کوئی نہیں بولے گا، جو بولے گا اس کی شکست ہوگی۔ جب تو بولے گا میں خاموش رہوں گا اور جب میں بولوں گا تجھے خاموش رہنا پڑے گا۔ جلال الدین رضا خانی نے اس شرط کو قبول کیا اور بات شروع ہوئی۔ جلال الدین رضا خانی نے یہ اعتراض کیا کہ نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے، بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ صراط مستقیم میں شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ میں نے اس اعتراض کا جواب دینا شروع کیا، میرا جواب مکمل بھی نہیں ہوا کہ جلال الدین رضا خانی فون کاٹ کر راہ فرار اختیار کی اور اسی میں اپنی عافیت سمجھی۔ میں نے اس رضا خانی کو دوبارہ کال کیا لیکن یہ میرا فون اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا، میرا فون اٹھانے سے عاجز و قاصر رہا، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب اس کی دبر لال ہونے والی ہے، اس کی چاند پر، اس کے سر پر جوتے پڑنے والے ہیں، اس وجہ سے یہ فرار ہو گیا۔ سامعین، میں نے کچھ جواب ریکارڈنگ کے اندر دیا لیکن جلال الدین رضا خانی فون کاٹ کر فرار ہو گیا۔ اب جو باقی جواب بچا ہے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھ لیں۔ سامعین، صراط مستقیم میں ایک لفظ ہے صرف ہمت۔ ہمت ایک خاص عمل کا نام ہے، مطلق توجہ کرنا، خیال آنا یا خیال لانے کا نام نہیں۔ ہمت کا یہ عمل 2 غرضوں سے ہوتا ہے، افادہ کے لیے، استفادہ کے لیے۔ جب بڑا کسی چھوٹے پر خاص کیفیت کا عکس ڈالتا ہے تو یہ افادہ کی صورت ہے، اور جب چھوٹا بڑے سے فوائد کے حصول کے لیے یہ کام کرے تو استفادہ کہلائے گا۔ سامعین، اب آپ صراط مستقیم کی عبارت پر غور کریں۔ ہمت کا عمل کرنا
شیخ یا اس کی مثل قابل تعظیم ہستیوں کی جانب، خواہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب اس عبارت میں ہمت کا معنی فائدہ پہنچانا کریں، افادہ جو بڑے چھوٹے کی طرف کرتا ہے تو مطلب یہ بنے گا کہ مرید اپنی کیفیات کا عکس اپنے شیخ پر ڈالے، یقیناً ایسا مرید شیخ کا بے ادب کہلائے گا، اور کوئی امتی معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا عمل کرے تو بے ایمان کہلائے گا۔ یہی کام گائے، گدھے، بیل پر کرے تو نہ بے ادب نہ بے ایمان۔ اب سامعین جواب دیں، آپ حضرات خود فیصلہ کریں کہ پہلی والی صورت بری ہے یا دوسری والی۔ اگر استفادہ کا معنی مراد لیا جائے جس میں مرید شیخ سے فوائد حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے تمام تر توجہ شیخ کی ذات پر مرتکز کر دے گا، تو یہ جبھی ہوگا جب شیخ کی تعظیم اور وہ بھی مقصود کے درجے میں تعظیم ہو، تو نماز کے اندر ایسا عمل شرک ہوگا، کیونکہ نماز میں مقصودی تعظیم اللہ کے لیے ہے نہ کہ مخلوق کے لیے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مطلق تعظیم کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے الفاظ یہ ہیں، این تعظیم و اجلال غیر در نماز ملحوظ و مقصود می شود بشرک کشد۔ اب غیر اللہ کی ایسی تعظیم جو نماز میں اللہ کے لیے مقصود و مطلوب تھی وہ شرک ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری شریف میں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کا ذکر ہوا جس میں تصاویر تھی، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک ان میں لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا ہے تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس مسجد میں اس کی تصاویر بناتے، پس وہ لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہوں گے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور علماء نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ قبرستان کی طرف نماز پڑھنا شرک کے ذریعے سے روکنے کے لیے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شرک اور بتوں کی عبادت کی بنیاد قبروں کی تعظیم ہے۔ سامعین اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ بریلیوں کے نزدیک نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ یہ خود بریلیوں نے لکھا ہے، چنانچہ مولوی اشرف سیالوی سرگودوی لکھتے ہیں کہ تصور سے منع کر دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہی نہ آنے دیا جائے اور نماز کے اندر سرکار کی طرف توجہ نہ کی جائے، کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے گا۔ اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا اس مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ مناظر جنگ صفحہ نمبر 109۔ سامعین دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ سیالوی تو یہ کہتا ہے کہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہی نہ آنے دیا جائے، نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے، پھر علت یہ بیان کرتا ہے کہ اس سے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگی جو توحید باری تعالیٰ کے منافی ہے۔ لیکن یہ رضا خناسی ہم اہل السنت والجماعہ احناف دیوبند پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا برا ہے، بلکہ الحمدللہ ہمارا اور ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آنا لازمی امر ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب نماز میں خود اتحیات میں اور درود شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو خیال آنا تو ضرور ہوا، باقی نماز خالص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، غیر اللہ کا خیال بھی سبیل التعظیم والعبادہ نہ آنا چاہیے، اور نماز ہر حال میں صحیح ہے کیونکہ خیال پر باز پرس نہیں۔ فتاوی دار العلوم دیوبند جلد 1 صفحہ نمبر
224۔ اور خیر الفتاوی میں ہے کہ خیال میں لانا اور ہے، خیال میں آنا الگ ہے۔ خیال میں آنا تصور بائی معنی کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھے تو آپ کا تصور ہو، اور اسی طرح درود شریف میں بھی تصور آپ کا آئے، لیکن اس تصور سے توجہ الی اللہ اور دھیان میں کوئی فرق نہیں آتا تو یہ تصور جائز ہے اور نماز سے معنی نہیں۔ خیر الفتاوی جلد 2 صفحہ نمبر 442۔ سامعین، اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کر دوں اور ان رضا خناسیوں سے صراط مستقیم کی عبارت کے تعلق سے 5 سوالات کرتا ہوں۔ امید ہے یہ بریلوی رضا خناسی جلال الدین رضا خانی ان کے جوابات مرحمت کریں گے۔ میرا سب سے پہلا سوال ہے کہ جلال الدین رضا خانی بتائے اور تمام رضا خناسی بتائیں کہ صراط مستقیم میں مذکورہ عبارت کیا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے؟ اگر ان کی ہے تو بحوالہ کتب ثابت کریں۔ دوسرا سوال، ملفوظات میں اگر قابل اعتراض عبارت ہو تو حکم جامع پر لگتا ہے یا مرتب یا صاحب ملفوظات پر؟ تیسرا سوال، صراط مستقیم حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ہے جس کا جامع شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بریلوی جلال الدین رضا خانی بتائیں کہ آپ صرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر فتویٰ لگاتے ہیں، سید احمد اور مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ پر کیوں نہیں لگاتے؟ کیا یہ عبارت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے؟ چوتھا سوال، نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے واجب الاحترام ہستی کی طرف صرف ہمت کرنا، یعنی ہر طرف سے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی قصداً اپنی توجہ پھیر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے بزرگ کو مرکز توجہ بنا لینا درست ہے یا نہیں؟ مدلل جواب اور مدلل بیان کریں۔ پانچواں سوال، جو شخص کہے نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہ کی جائے کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل آئے گا، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ امید ہے ان تمام سوالات کے جواب بریلوی جلال الدین رضا خانی عنایت کرے گا۔ سامعین، اب آئیے میں آپ حضرات کے سامنے مزید وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھ لیں۔ سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آنے کو ہرگز نقصان دہ نہیں سمجھتے، وہ تو صرف صرف ہمت کو نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ صرف ہمت کا ترجمہ ان رضا خناسیوں نے، ان بریلیوں نے خیال کر دیا، کیونکہ یہ جاہل ہوتے ہیں، یہ علم سے کورے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس کا مطلب خیال نہیں، اس کا مطلب ہے کامل توجہ، کسی کے دھیان میں خود کو غرق کر دینا، کسی ایک ہستی پر دھیان جما لینا، سب سے یکسو ہو کر ایک طرف متوجہ ہو جانا۔ غرض اس کا ترجمہ و مطلب خیال آنا نہیں بلکہ خیال میں کھو جانا ہے۔ گویا خیال اور صرف ہمت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر ان رضا خناسیوں کو اس میں فرق نظر نہیں آتا۔ سامعین، اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ نماز میں نمازی کی کامل توجہ کا حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جان بوجھ کر اپنی توجہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف پھیرنا نمازی کے لیے درست نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کی نماز پڑھا کرو۔ نیز ارشاد ہے، قوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال باندھ لو کہ بلا شبہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سامعین، اب جب کہ نماز میں خدائے پاک کے سوا کسی اور کی طرف صرف ہمت صوفیانہ توجہ کی اجازت نہیں،
تو اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی اور کی طرف صرف ہمت کو نقصان دہ بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرماتے ہیں کہ اگر صرف ہمت کسی گھٹیا اور کم تر چیز کی طرف ہوگی تو نقصان کم ہوگا، اور اگر اعلیٰ ہستی کی طرف صرف ہمت ہوگی تو زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس عبارت میں نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کی گئی ہے اور نہ کسی قسم کی گستاخی کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رضا خناسیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔